भारत में एक रिसेंटमेंट जो देख रहे हैं, you've spent time in India and you know the political dynamics of the two countries. आप बेहतर बता सकेंगे कि back in the days वो हालात और अब जिस तरह से Indians भी within India people are supporting Kashmiris और जो कुछ वहां पर हो रहा है. कश्मीरी पॉलिसी का होना सिर्फ ये काफी नहीं है कि हिंदुस्तान की हम मजम्मत करें, क्योंकि मजम्मत तो हम करते आए और वजह तौर पर, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है हकीकत पसंदी से हमें भी काम कर लेना होगा और कुछ तल्ख हकायक हैं जिसका हमें वो एतराफ करना होगा. अब देखो, हिंदू कश्मीरियों का जो कॉज है वो तो बिल्कुल 100% सही है, लेकिन कश्मीर का जो वकील पाकिस्तान बन रहा है, अफसोस से इस बात को तस्लीम हमें करना पड़ेगा कि हमारा जो इमेज है इंटरनेशनल वो उस कदर अच्छा नहीं है जो कि होना चाहिए. और जो हम सही बात करते हैं कश्मीरी भाइयों और बहनों के हक में, वो हमारे मुंह से सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हैं. वो इसलिए वो कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर, चाहे प्रोपेगेंडा हो चाहे रियलिटी हो या उसको इम्तिजाज हो उन दोनों के दरमियान, वो पाकिस्तान से ये मौक़िफ़ सुनना नहीं चाहते हैं. वो सिर्फ पाकिस्तान से कहते हैं आप LOC का एहतराम करें, आप अपने घर को सुलझाएं, आप टेररिज्म के ऊपर काबू पाएं. और हिंदुस्तान चूंकि एक बड़ी मंडी है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, तो वो ज्यादा माइल है. हालांकि दिल में वो जानते हैं उनके हुक्मरान कि हिंदुस्तान हर लिहाज से गलती पर है, लेकिन उनके इंटरेस्ट को ये सूट नहीं करता कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में आवाज उठाए. अब पाकिस्तान को करना क्या होगा, इस पे सोच की जरूरत है. बहुत सारी चीजें हमें करने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की रियलिटी और पाकिस्तान के की आवाज जो है वो सुनी जाए, वो दुनिया के कैपिटल्स में वो सुनी जाए. न सिर्फ कि हम कहें ना ये बदनीयती है उनकी कि हमारी बात नहीं सुनते, कुछ तो हमारी भी गलती है. उन गलतियों, आपने अभी लीडरशिप की बात की है, उसकी तरफ आपने इशारा किया. लीडरशिप सही होनी चाहिए ताकि लीडरशिप की पहचान हो और उस लीडरशिप की सुनवाई हो दुनिया में. वो नौबत नहीं आई अफसोस से, और उसका जो जुर्माना पड़ रहा है हमारे बेचारे कश्मीरी भाइयों पर. अफगानिस्तान जानता है कि हकीकत क्या है कश्मीर में, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी अपनी पेचीदगियां हैं. वो जब तक सुलझेंगे नहीं उस वक्त तक हम ये इस चीज का तवक्को करना कि कश्मीर हमारे साथ रहेगा हिंदुस्तान के खिलाफ, जो उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो ये तो हकीकत पसंद से काम नहीं होगा. बिल्कुल. कुलदीप नैयर जी इस वक्त हमें ऑन टेलीफोन कॉल ज्वाइन कर चुके हैं, रिनाउंड इंडियन जर्नलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. कुलदीप नैयर जी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आपने वक्त निकाला. क्या कहेंगे आप इस पे और क्या हल नजर आता है कुलदीप जी? देखिए, पहले तो जो वो राजनाथ सिंह के खाने की बात है, उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान के जो होस्ट थे उन्होंने उसको बुलाया हुआ था लंच पे, और वो खुद लंच से खाए बगैर चले गए. तो वो क्या कहकर इनको दे दीजिए, तो कहता मैं कैसे खाता, जब होस्ट ही चला गया तो इसलिए वापस आ गया. तो इसलिए इसमें पाकिस्तान का कसूर है, हिंदुस्तान का कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक कटसी नहीं दिखाई कि भाई बैठे रहे. वो होम मिनिस्टर ने पाकिस्तान ने कहा हाँ भाई खाना रख लो, तो खुद चले गए. तो अब ऐसे तो अच्छा नहीं ना लगता. बट कुलदीप जी, आप नहीं समझते कि एक वो डेकोरम मेंटेन करने की जरूरत थी? हाँ, डेकोरम करना चाहिए था. अच्छा, अब दूसरी बात रही कश्मीर की. अब आप हर रोज मामला कश्मीर का ही उठाते हैं और कुछ उठाते नहीं. कश्मीर में नहीं सर, मतलब देखिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर की बात भी करिए, लेकिन और चीजें भी बात करें ताकि हम आगे बढ़े. कितने साल हो गए, 70 साल हो गए, तो यही कश्मीर कश्मीर कश्मीर. कश्मीर ने एक्सीड किया इंडिया को, ये तो लीगली है, लेकिन चलिए फिर भी बातचीत हो रही है. तो इसलिए जैसे नवाज शरीफ ने खुद कहा था एक दफा, प्राइम मिनिस्टर हमारे गुजराल साहब, उन्होंने कहा था कि गुजराल साहब ना तो आप हमको कश्मीर दे सकते हैं और ना ही हम कश्मीर आपसे ले सकते हैं. तो इसलिए कुछ बातचीत करते रहें. तो ये बातचीत करते रहना चाहिए. कोई आप ना तो हमसे ले सकते हैं ना हम आपको दे सकते हैं. तो इसलिए ये बात कुछ और भी बढ़नी चाहिए ना, ताकि कहीं और बात बने तो फिर बाद में कश्मीर में आ जाए.
لیکن یہاں تو آپ ہندوستان آپ پاکستان سے تو کوئی اور دوسری بات ہی نہیں کرتی, کوئی ٹریڈ کی بات نہیں کرتے, کوئی انڈسٹری کی بات نہیں کرتے, ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں ہوتا, کچھ ایسی بات, بس کشمیر تک. تو کشمیر اب ہو گیا نا, وہ تو اب سیکشن تو اوپن نہیں, ری اوپن ہو سکتا, اس کے لیے ہندوستان تیار نہیں ہے. کلدیپ جی, دس از اے لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو وچ نیڈز اے ریزولوشن. دونوں ممالک کو بیٹھنا ہے ساتھ. کلدیپ جی معذرت کے ساتھ, لیکن بہتر نہیں ہوتا اگر راجناتھ سنگھ جی آ رہے تھے, بجائے اس کے کہ وہ پہلے سے بولتے کہ جی سائڈ لائنز پہ بائی لیٹرل میٹنگ نہیں ہوگی, کاؤنٹر پارٹ سے نہیں ملا جائے گا, ملاقات ہو کے ایک ہلکی پھلکی سے ڈسکشن ہو جاتی, بات چیت ہوتی, وہ اس پہ بجائے اس کے کہ منع کر دیا گیا. آپ ایک طرف سے کمٹمنٹ شو کر رہے ہیں بھارت کہ جی ہم جا رہے پاکستان سارک میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے, انڈیا کی کمٹمنٹ نظر آتی ہے, اور ساتھ میں ایک طرف سے یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے. جی ہاں, بات چیت کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں ہندوستان پاکستان میں بات چیت ہونی چاہیے, اور یہ جو سائڈ لائن پہ نہیں ہوئی یہ اچھا نہیں ہوا, ہونی چاہیے بات چیت. اب حل کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کلدیپ جی, سولوشن کس طرح نظر آتی ہے, ڈائیلاگ کی میز پہ کیسے بیٹھیں گے جب ٹیررزم پہلے سے ہی اتنا ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے انڈیا کی جانب سے, پاکستان جو ہے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ جی پاکستان میں رو ایجنٹس گرفتار ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ تو ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کو بھی تو اب کچھ صبر کرنا چاہیے. ٹیررزم ساتھ ساتھ تو نہیں, ٹیررزم بھی کرے اور بات چیت بھی کرے, یہ تو دونوں چیزیں نہیں نہ ہو سکتی. جی پاکستان کے اندر رو ایجنٹ, پاکستان کے پاس شواہد موجود ہے کہ بھارت جو ہے پاکستان میں جو تمام چیزیں ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے, پاکستان کے پاس شواہد موجود ہے. اب ادھر بھی بہت سے کیا مطلب کیا کلدیپ جی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ جو ٹیررزم پہ بات کریں, چلیے کشمیر تو آئے, ٹیررزم پہ پہلے بات کریے تو کشمیر بھی آئے, تاکہ کچھ بات تو بڑھے نا آگے. ہر جب موقع ایک ہوتا ہے اس میں وہ کشمیر کر کے ختم. بس کلدیپ جی, کشمیر میں جو مظالم نظر آ رہے ہیں, کلدیپ جی آپ اس پہ کیوں نہیں لکھتے پھر, آپ اس پہ لکھیں کہ کشمیر میں جو جس طرح سے پیلٹ گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے, جس طرح سے شہید کیا جا رہا ہے رہتے کشمیریوں کو. میں نے کشمیر سے آ کے ایک آرٹیکل لکھا ہے, اور اس میں پڑھیے تو صحیح, میں نے کہا ہے کہ بھئی وہ لوگ جو ہیں وہ ہندوستان سے بہت بدپسند ہیں اور پاکستان سے بھی بدپسند ہیں. ان کو فنڈامنٹلسٹ مت کو, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ملک ہو, ہمیں اپنا ملک دے دو, آزاد چاہتے ہیں, آزاد. اب نہ وہ پاکستان سے چاہتے ہیں دوستی, نہ ہندوستان سے دوستی. کلدیپ جی, اشرف جہانگیر قاضی صاحب وڈ لائک ٹو ایڈ اے پوائنٹ ہے. جی سب سے پہلے کلدیپ جی کو میں سلام عرض کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ ہمارے بڑے معتبر دوست رہے ہیں جب میں ہندوستان میں تھا, اور اب بھی ماشاءاللہ ہیں. انہوں نے ایک بات ویسے کی کہ کلدیپ سب جانتے ہیں کہ کشمیر ایکسیڈ کر چکا ہے ہندوستان. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ اختلاف ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان, اور آواز کہتے نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے؟ ہاں آواز آ رہی ہے. جی میں کہہ رہا ہوں, آپ نے فرمایا کہ الحاق ہو چکا ہے کشمیر کا ہندوستان سے, اور میں عرض کر رہا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کے مطابق وہ الحاق سراسر غلط تھا, کیونکہ وہ یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز جو اڈاپٹ ہو چکے تھے وہ ان کی خلاف ورزی ہے. بہرحال یہ ایک مدعا ہے جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک اختلاف کا مدعا ہے یا موضوع ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے, دوسری بات کو میں عرض کروں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان صرف کشمیر اور کشمیر کی بات کرتا ہے, اور ہم جو ہیں اور ہندوستان جو ہے وہ پاکستان سے ملتا ہے, وہ ٹیررزم کی اسی طرح وہ بات کرتے ہیں. میری ناقص رائے میں اگر ہندوستان ٹیررزم کی بات کرتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کور کنسرن ہے اور اس میں یہ شامل ہے جن کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے تعلقات بہتر ہو سکیں, تو پاکستان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ ہندوستان کا کور کنسرن ہے, تو اس کے اوپر مثبت بات چیت ہونی چاہیے. اسی طرح جب ہم ہندوستان سے عرض کرتے ہیں کہ کشمیر ہمارے لیے کور, یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ کشمیر کے اوپر ہم بات کرنا ضروری ہے. اب تک پچھلے 65 سال میں ہماری جب گفتگو ہوتی ہے
تو ہماری گفتگو تو کشمیر کی بات اس انداز میں ہوتی ہے کہ ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، ہمارا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. کشمیر کے بارے میں پاکستان کا موقف ہے کہ ان کے سلب ہوئے حقوق جو ہیں وہ بحال ہونا چاہیے، اور وہ یونائٹڈ ریزولوشن نے تسلیم کیا. ہندوستان جب بات کرتا ہے کشمیر پہ وہ کہتا ہے آپ اپنی مداخلت کو بند کریں اور اپنی انٹرنل میٹر ہے، آپ کراس ایلوسی جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو بات چیت ایسی ہونی چاہیے، خوش نیتی پہ مبنی ہونی چاہیے تاکہ حل کی طرف کوئی پیش رفت ہو سکے. ساتھ ساتھ آپ نے وہ جو صلاح الدین اور کیا کیا ہیں ان کو بھی چھٹی دی تھی، وہ بھی نعرے لگا رہے تھے، وہ بھی ہندوستان کے خلاف باتیں کر رہے تھے. تو کم از کم حکمت سیٹ تو کی کریے نا تاکہ بات چیت ہو سکے. ایڈمنسٹریشن نہیں ٹھیک کرتے آپ، اتنا بھی آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے کہ ایک دن کے بعد کر دو، وہ کرتے ہی رہتے ہیں. سر ہم نے ایٹماسفیئر ہم نے تو گزشتہ ہفتے ایک جن صاحب آپ کا بالکل میں یہ بات واضح کروں کہ دیکھیں کنٹرول ہم تب کریں اگر کسی کے اوپر کوئی الزام جو ہے وہ واضح ثابت ہوتا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو. اب یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ ہندوستان کی طرف سے اگر آپ کسی پہ انگلی رکھ دیں کہ جی ہمارے حساب میں مجرم ہے، ہم یہاں اس کو پھانسی لگا دیں یا اس کو اندر بند کر دیں. آپ کو پتا آپ کی عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. ہمیں یہاں سینکڑوں ہم نے اپنے جو دہشت گرد جن کو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز پکڑتی ہیں وہ عدالتوں میں جب ثبوت نہیں ہوتا تو چھوڑ دیے جاتے ہیں. تبھی تو ہمیں فوجی عدالتیں بنانی پڑی ان کے لیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی باہر سے کوئی ہمیں انگلی رکھ دے تو ہم ساروں کو اس طرح تو سارا پاکستان ہمارے خلاف ہو کے بیٹھ جائے گا کہ بھی ثبوت ہے کوئی نہیں، آپ ہمیں جیلوں میں بند کرتے جا رہے ہیں. تو یہ کہنا غلط ہے. آپ الزام لگاتے ہیں پھر آپ توقع کرتے ہیں کہ چونکہ آپ نے کہہ دیا اب لہذا اس کے بعد کوئی اور اس کی حال ہی نہیں رہا اس کا سوائے اس کے کچھ بات نہیں کرتا. 20 جو نومبر کو بامبے میں ہوا جو وہ اس کے وہاں پہ مارے گئے ہندوستانی اور اس میں سب ہندو اور مسلمان دونوں مارے گئے. لیکن آج تک پاکستان کی عدالت میں اس کا کوئی مقدمہ ہی نہیں چل رہا، کوئی وکیل نہیں آتا. ایک وکیل آیا تھا اس کو وکیلوں نے اس کو بو کر دیا. تو جب آپ بات ہی نہیں کرنا، کوئی نہ قانون ہے نہ عدالت ہے، تو پھر کیا بات بتائیے. نہیں اب دیکھیں وہاں پہ سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ ہوا تو کیا آپ نے کچھ کر دیا اس کا؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کیا مجبوری آپ کو کشمیر کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں دکھ رہا. جی کشمیر نہیں ہے، کشمیری لوگ ہیں. کشمیر از جسٹ اے پیس آف لینڈ. جس طرح انڈیا ایک لینڈ ہے، پاکستان ایک لینڈ ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں جو ان کے رائٹ سپریس کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے. جو انڈین فورسز ہیں ان کی کہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ جس طرح وہ پیلٹ ویپن اس کی کوئی جواب دے دے. ڈیموکریٹکلی پیسفلی لوگ نکل رہے. اب یاسین صاحب نے اپنی آرم اسٹرگل کو چھوڑ کے انہوں نے ایک پیسفل ان آرم اسٹرگل کی، اینڈ کلدیپ نیر از وٹنس ٹو دیٹ. یہ جاتے تھے ان کے پاس جیلوں میں، بہت سے انٹلیکچوئل جاتے تھے، کنونس کیا کہ پولیٹیکل وے میں جائیں اور آپ کی آواز سنی جائے گی.